السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام معرومین کو خاص طور پر استاد سعید سٹ جعفر اور شیخ قاسم سلیمانی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کا عشرہ اولا اور اس کی آج 9ویں مجلس اور بس آج کی رات کا مہمان ہے سیدہ کلاہ. ہم نے بڑی زحمتیں کی، بڑی اپنے طریقے سے جو ہو سکتا تھا کوششیں کی کہ عزاداری کو ان حالات میں بھی کہ جو پوری دنیا کے اندر ہیں اس میں جتنے وسائل ہو سکتے ہیں اس میں قائم کیا جائے، اور اس پیغام کو کہ جو میرا مولا 61 ہجری میں کربلا میں اپنے کنبے کو لے کر آیا اور اس پیغام کو تا قیامت کے لوگوں تک دیا، کوشش کہ اس پیغام کو ہم آگے نسلوں تک پڑھاتے رہیں اور خود اپنے وجود کو اس پیغام سے جو ہے وہ سرشار کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم واقعاً ہم آج کے دور کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیا ہمارا راستہ بھی حسینی ہے یا نہیں ہے. کربلا اسی لیے اس حادثہ عاشورہ کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے، عزاداری کو برپا اور قائم رکھا جاتا ہے تاکہ ہم ہر دور میں یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہم واقعاً اسی طرف بڑھ رہے ہیں جس طرف میرا مولا ہمیں چاہتے ہیں. ہماری گفتگو بہرحال ان ایام میں رہی کہ امام کا مقصد کوئی صرف اسی وقت کے لیے یا کوئی اسی وقت کا اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ وہ ہدف تھا جسے انبیاء لے کر آئے تھے. یہ وہ مقصد تھا کہ جس کے لیے پروردگار نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کی ساتھ ان کی کتابوں کو، ان کی شریعتوں کو بھیجا اور انسان کو اس رشد اور تکامل تک پہنچایا اور پھر اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی. اور جب دین پر مشکل آئی تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس قربانی کو پیش کیا. یہ قربانی صرف اس لیے نہیں کہ میں آؤں گریہ کروں اور چلا جاؤں، نہیں عزیزان محترم، یہ قربانی جہاں میرے آنسو میرے گناہوں کو صاف کرتے ہیں وہیں یہ میرے قلب کو پاک کرتے ہیں. جب یہ پاکیزگی اور طہارت میرے وجود میں آتی ہے تو یہ پھر مجھے اس طرف بڑھاتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم، کہ کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ. یہی کاش مجھے آج کے وقت کے امام کی طرف بلاتا ہے، آج کے وقت کے امام کی طرف جو میری ذمہ داری ہے اسے نبھانے کے لیے
مجھے وادار کرتا ہے کہ میں دیکھوں اپنے اطراف میں، اپنے نزدیک، کہ میں کس طرح اپنے پورے اس گھر کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آج کل کے دور میں کربلا کدھر برپا ہے، آج حق کیا ہے اور آج باطل کیا ہے۔ خدا نے جو میزان موازین دیے ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہونے والے۔ جو خدا نے میزان بنایا ہے وہ وہی ہے، ہمیں اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میزان میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ یہاں قرآن کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا قوموں کی اصلاح کے لیے، اس لیے انہی ساری اصلاحوں کو دیکھیں کہ حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، یہ سب اپنی قوموں کی اصلاح ہے۔ جہاں پر معاشرے میں فساد تھا، مشکلات تھیں، ان فساد کو روکنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں اصلاح کر سکوں امت کی۔ عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعا اپنی اصلاح پہلے مرحلے پر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ اس وادی میں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی ہے ہم سب کو کہ آؤ، یہ دعوت سب کے لیے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، یہ دعوت کربلا سب کے لیے ہے، عام و خاص و سب کے لیے۔ اسی لیے کربلا میں آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا شخص ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، سیاہ فام ہے، نیا مسلمان بھی ہے، ہر شخص ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کربلا کسی شخص واحد کو بلائے، نہیں، سب کو بلا رہی ہے، ہر دور میں دعوت دے رہی ہے۔ اور ظاہر ہے جب میں وہاں پہنچوں گا تو اس وادی میں پہنچنے کی شرائط ہیں کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنا محاسبہ کروں، میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور جو شخص آج کل کے دور میں اپنے آپ کو صحیح کرے گا وہی بعد میں اس پوری کمیونٹی یا سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تنہا شخص عبادت کرتا رہے، تسبیحاں پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے اور معاشرہ برائی کا شکار ہو، معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو، معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو، قوموں کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہو، ایسے شخص کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ کربلا وہی پہنچتے ہیں کہ جو اپنے وجود سے پرواز کرتا ہے۔ کربلا وہی پہنچا ہے جس نے اپنے وقت کی امام کی معرفت کو حاصل کیا ہے۔ وہاں پھر اس کے لیے اپنا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جب خود اس مقام پر آ جاتا ہے تو امام اسے ایسی وادی میں لے جاتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطر ہے، نہ اسے اس دنیا کی محبتوں کا اور جو اس نے بنایا تھا اس کو چھوڑ دینے کی کوئی اس کے دل کے اندر ایک کرک سی باقی ہے، نہ اسے اپنے اطراف میں اپنے رشتے اس کے امام پر قربان ہونے سے روکتے ہیں۔ بلکہ کربلا تو وہ ہے کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو آج رات تیار کرتی رہی کہ صبح دیر نہ کرنا، ہر خیمہ اپنے اندر ایک گل کو سمیٹ کر کے صبح روز عاشورہ اس پھول کو قربان ہونا ہے، جو کہ یہ پیاسے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے وجود میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ کربلا کی سرزمین پر جب کھلیں گے تو قیامت تک کے لیے ان کی خوشبوئیں گمراہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دیتی رہیں گی۔ یہ کربلا ہے۔ یہ کربلا آسان نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے ان لفظوں کو بیان کر دینا، مصائب کو پڑھ کر نکل جانا۔ یہ تو وہ بی بی جانتی ہے کہ جس نے اپنے سامنے پورے کنبے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ زینب سلام اللہ علیہا جانتی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے بھتیجے قربان ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، خداوند متعال نے جو نظام بنایا ہے توحید کا اور اپنے انبیاء کو بھیجا، دعوت ایک خدا کی طرف دعوت تھی، اور جب جب جس جگہ پر فساد برپا ہوا وہاں پر انبیاء نے آ کر پہلا کام یہی کیا، ایک خدا کی عبادت کرو،
ایک خدا کی عبادت تمہیں توحید کے محور پر رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی تم اس سے باہر نکلو گے تو تم اپنے لیے کئی خدا بنا لو گے۔ خدا متعال کہ جہاں قادر ہے، مطلق ہے، رازق ہے، خالق ہے، قہار ہے، جبار ہے، مالک یوم الدین ہے، وہیں پر اس نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم اطاعت اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، چاہو تو پرستش نہ کرو اپنے پروردگار کی، لیکن جب تم ایک الہ کی عبادت سے، ایک خدا کی عبادت سے باہر نکلو گے تو پھر تم دائرہ شیطان میں آ جاؤ گے، پھر تم دور ہو جاؤ گے، پھر تمہیں طاغوت کے اختیار میں دے دیا جائے گا۔ قرآن میں آیات سری اس کو بیان کرتی ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ظلمات سے نور کی طرف ہے، لیکن جو ان الاولیاء جو طاغوت کے ولی ہیں وہ نور سے ظلمات اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے، تمہیں عقل دے دی ہے، تمہیں معیارات بتا دیے گئے ہیں کہ یہ معیارات ہیں، یہ لیولز ہیں، اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو۔ اسی لیے پہلی چیز عزیزان محترم، چونکہ دور بہت سخت ہے، پہلی چیز اپنی اصلاح ہے، پہلی چیز اپنے نفس کی تربیت ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس اور ہواؤں کو پوجنا شروع کر دیا تو ہم اس مدار ایک الہ اور توحید سے باہر آ جائیں گے، پھر ہماری اپنی خواہشات جو ہے وہ الہ بن جائے گی، پھر ایک فرعون نہیں جو مصر میں بلکہ ہر جگہ فرعونیت قائم ہو جائے گی اور آپس میں نزاع ہو جائے گا۔ تو یہ الوہیت جو بیان ہوئی کہ فرعون اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، یہی برتری ہر انسان کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو گئی، ہر انسان اپنے آپ کو اب برتر سمجھتا ہے، ہر قومیں اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہیں، ہر ملک اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں فساد ہے۔ اگر ایک الہ کی عبادت ہو اور جس ولایت کے لیے اس نے حکم دیا ہے اگر سب اس کے گرد گھومیں تو کبھی بھی دنیا میں فساد برپا نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ فساد اتنا شدید ہو چکا تھا کہ جس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ اسی لیے بار بار اس عزاداری کو رکھنا ہے کہ جہاں جہاں یہ فساد رہے دنیا میں وہاں وہاں امام حسین کے پیغام کو پہنچاؤ، خود بھی اس کو اپنے بدن میں نفوذ کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ یہ فساد ختم ہو دنیا کے اندر۔ اس فساد نے ہی انسان کو اس کی اصل حقیقت سے دور کر دیا ہے، اور یہ انسان کے نفس اور صرف محسوس ہی نہیں ہوتا۔ خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف بڑھیں، لیکن نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں خدا وہ کرے۔ ہماری جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ، نہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں خدا ہماری مرضیوں سے چلے، خدا ہماری مرضیوں سے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان باتوں کو۔ اتنا ہم نفوذ کر گئے ہیں میٹلسٹک ورلڈ کے اندر کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں نظام طبیعت بھی ویسے ہی چلے، یہ نیچر ویسے ہی چلے، لیکن جب ہم فساد کریں گے تو ایک حد تک ہم اس نیچر کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اور آج جو دنیا کے اندر آپ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، مشکلیں دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ظاہری ہے کہ جہاں پر انسان نے ورود کیا ہے دستگاہ الہی کے اندر، نظام الہی کے اندر، اپنے لیے اپنا نظام خود بنایا ہے۔ جہاں انسان آج کل کا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے میری عقل اب بالغ ہو گئی، میں اب بہتر ہوں، مجھے کسی انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنا فیصلہ کروں گا۔ آپ کے سامنے جو نظام، جو چیزیں، جو رشتے، جو بلونگنگز، جو نئی چیزیں جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ طاغوت کے نظام کی اطاعت جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی اطاعت سے باہر نکالنا ہے۔ جہاں اسلام اس کو حرام کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو آج نارم بنا دیا، آج نارمل ہے۔ جہاں اسلام رشتوں کی پاسداری رکھ رہا ہے، وہاں پر گھر کے سٹرکچر تباہ ہے، وہاں اور مشکلات جتنی بھی ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، کوئی آواز نہ اٹھائے، ظالم اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہا ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہری لبادہ اوڑے ہوئے دنیا کی استکباریت کے
پیچھے جھکے چلے جا رہے ہیں۔ زمانہ بہت پرآشوب ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں روایات کہتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، خدا مومنین کو اس طرح اٹھا اور پٹخے گا کہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے خالص کون ہے۔ سخت ہے آج کل کے دور کے اندر ان چیزوں کو، ان موازین کو، وہ پیرامیٹرز کو کہ جس پر پروردگار پرکھ رہا ہے، ہم اپنی دنیا کو اس پر قائم رکھیں۔ پروردگار قیامت میں میزان عمل حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا ہے کہ یہ ہے میزان عمل، حق یہی ہے۔ اب اس پر تولو اپنے آپ کو، دیکھو کہاں ہو تم، کہاں ہے یہ۔ پر اگر محمد آج ہماری صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد، آج اگر ہم اپنی زندگی میں اگر ظاہراً مولا متقیان علیہ السلام کو مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عملاً ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ مگر مولا نے کبھی جو ہے وہ ظلم کو برداشت کیا دور اپنی حکومت کے اندر، تو اگر غیر مسلمان پر بھی ستم ہوتا تھا تو مولا گریا کرتے تھے۔ یہ میدان ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کس طرح کرنا ہے۔ یہی امام، ہمیں امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ امام چاہے وہ جنگ میں ہو، امام چاہے عبادت میں ہو، امام چاہے خلوت میں ہو، امام چاہے اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو، امام کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس ساری تعلیمات پہنچ چکی ہیں، گو کہ ہم مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، ہمارے وظائف میں فرق آ سکتا ہے، ہماری ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ ہمیں سب کو ایک ہی ہدف کی طرف بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں اپنی زندگی میں کہ زمین وہ فراہم ہو کہ جس پر میرا وقت کا امام ظاہر ہو سکے۔ پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زمین پر بیج جو ہے وہ کانٹوں کے بوئیں اور پھر دعا کریں کہ پروردگار اس سے گندم کو نکال دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ہم کریں گے وہی نکلے گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ نہ کریں اور پروردگار ظہور فرما، کامیابی فرما، ہمیں امام کے ساتھ فرما۔ خوب یقیناً دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی تو کچھ کرنا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر، آج کل کے دور میں میری ذمہ داری ایک انڈیویجول مجھے خود ایکسٹریکٹ کرنی ہے۔ جانے محترم، بہرحال اشرح اول تھا، اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میں اس عاشورہ گزرنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کربلا سے کتنا قریب ہوا ہوں، میں نے کربلا کو کتنا بہتر سمجھا۔ پہلے کربلا میرے لیے کیا تھی، اب کربلا میرے لیے کیا ہے۔ پہلے میں امام کی معرفت کیا رکھتا تھا، اب میں جہاں پہنچا ہوں وہاں امام میرے لیے کیا ہے۔ یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم عاشورہ میں اپنے مولا کی خدمت میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں۔ وہ شرائط کہ جو امام مکہ سے نکلتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، جس میں پہلی شرط اپنے خون کا بذل کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے خون کو خدا کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، دے سکتے ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری، امام فرماتے ہیں اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، یہ دوسری شرط ہے کہ واقعا میں اپنی زندگی میں ملاقات چاہتا ہوں پروردگار سے یا نہیں۔ تیسرا، امام نے کہا کہ اگر تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو، تو آؤ۔ دنیا کی جو ڈیفینیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ مطلب میں اپنے جو ہے وہ جو ہو حالت ہے میری، میں اس کو ابھی چھوڑ دوں اور ایک کنارے یا پہاڑوں پہ چلوں۔ نہیں، جو تمہاری بلونگنگز ہیں، جو تمہاری اٹیچمنٹ ہیں، جس نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، یقیناً تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تمہارے پر واجبات ہیں، یہ سب تم نے ادا دینی ہے۔ لیکن جب امام کا ساتھ دینا پڑے یا امام کے لیے کام کرے تو وہاں پر یہ رکاوٹیں نہ بنے۔ یہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، اسے چھوڑنا تمہارے وجود پر بھاری نہ پڑے۔
یہ اولاد جو خدا نے تمہیں نعمت دی ہے، یہ اولاد اس کی راہ میں دینے کے لیے تمہیں تکلیف نہ ہو. یہ موازین ہے، یہ معیارات کربلا نے دیے ہیں. عزیزان محترم، کیا میں آج جدا ہو سکتا ہوں؟ کیا یہ محبتیں رکاوٹ تو نہیں بنیں گی جب کل اذن ظہور ہوگا؟ اور کل تک سوچتے رہے تو کل آئے گی اور کہیں میں رہ نہ جاؤں. اگر آج سے میں اس پریکٹس میں آیا ہوں تو مجھ سے کل یہ چھوٹا جائے گا. امام نے اس لیے واضح فرمایا. اور وہاں لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے امام نے دعوت دی ہے، فوراً دعوت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ سوچو، جنہوں نے سوچا وہ دیر ہو گئی. کہا خون لخا اللہ، دنیا کو ترک کر دینا. اگر یہ کر سکتے ہو، چوتھی شرط ہے مانا، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. انسان جو ہے وہ خون بھی دے دے، انسان خدا سے ملاقات بھی چاہتا ہو، دنیا بھی چھوڑ دے اور امام کا ساتھ نہ دے، کوئی فائدہ نہیں. ساتھ امام کا دینا ہے، امام تک پہنچنا ہے. عزیزان محترم، ہم امام راستے میں جن لوگوں کو جمع کرتے ہوئے ہمیں یہ راستہ دکھا گئے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے ایک راستہ ڈیزائن کیا ہے. یہ راستہ قیامت تک تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے. اب تمہاری مرضی. تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اس راستے پر اپنے قدموں کو بڑھایا وہ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے اسلام کی خاطر، حرم کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ایسے ایسے جوان کہ جو اسی مجلس اعزاز سے اٹھے، اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آج ہم ان کے نام کیسے ہو گیا. 28 سال کا جوان اپنی وصیت ناموں میں لکھتا ہے کہ اپنے بچے کو، کہ جو ابھی بہت چھوٹا ہے، کہا کہ جب بڑے ہو گئے تو میری اس وصیت کو پڑھنا. کس وادی میں ہے، کیا دیکھ رہا ہے. اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی محبت سب سے بڑی ہے، میں ان پر اپنے ان سارے رشتوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں. یہ کربلا ہے. کربلا میں لوگوں نے یہی کیا. اپنے بچے سے کہتا ہے کہ جب بڑے ہو، دنیا پورا شوب ہے، فتنہ ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے. ہاں آپ اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ خدا کہے کہ ہاں اس کو مجھے چاہیے. لے اس وادی کے اندر ایک بازار لگا ہوا ہے جس کی نگاہیں اس دنیا میں ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو اس قابل کر رہا ہے کہ اس کی بندگی کے لیے انہیں خریدا جائے. دنیا اپنے بازار لگائے ہوئے ہے، دنیا اپنا خریدار چاہتی ہے، دنیا پرست چاہتی ہے. آج دنیا کا نظام، آج جتنا کچھ ہے جو انہوں نے اپنے لیے ایک الہ بنایا ہوا ہے، اپنے لیے جو خدائیں بنائے ہوئے نظام بنایا ہوا ہے، وہ اپنا خریدار چاہتا ہے. وہ ہمیں خریدتا ہے، ہماری ہوس، لالچ، لگژری، آرام دہ زندگی، سکون، یہ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں. دنیا کا بازار گرم ہے، اور وہاں پروردگار اپنے لیے اپنا بندہ چاہتا ہے. آؤ میری طرف آؤ. امام نے یہی کمال کیا، اللہ اکبر، کہ ایسا سجدہ کیا خاک کربلا پر. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضی، میں بھی راضی، تو بھی راضی. کیا مقام رضا عطا ہوا کہ جو اس راستے پر چلے گا خدا اس سے بھی راضی ہو جائے گا. عزیزان محترم، اگر یہ راستہ نہ ہوتا ہم تباہ ہو جاتے. ہمیں دنیا اپنے شکنجے میں اتنا جکڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ سید الشہداء کا راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. انسانیت کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سمجھ نہیں تھی کہ خدا اور توحید کے راستے پر چلنا کیسے. کیوں؟ کیونکہ یہی وارث ہے،
یہی حضرت آدم کا وارث ہے، یہی حضرت نوح کا وارث ہے۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ ہم امام حسین علیہ السلام کو ہم نے صرف فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات عالم کے لیے مصباح الہدیٰ ہے۔ جب بھی یہ ظلمت اور تاریکیاں پھیلیں گی، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ اجتماعی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، ملت کی ہوں، وہاں یہ مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہے، یہ ایسا چراغ کہ جس نے اپنے وجود کو جلا دیا کربلا میں، اور اس کے گرد یہ پروانے بھی جل گئے مگر ایسی روشنی نکلی۔ دشمنوں نے سمجھا کہ ہم خیموں کو جلا دیں گے شام غریباں اور یہ داستان ختم ہو جائے گی، مگر ان جلتے ہوئے خیموں نے آج تک انسانیت کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس سینوں نے اپنے وجود میں تیر کھائے، تیر مارنے والوں نے سمجھا کہ یہ سینے ختم ہو جائیں گے، مگر ان سینوں نے تیروں کو جکڑ لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں یہ سمجھی کہ ہم ان بدنوں کو پامال کر دیں گے، مگر ان بدنوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیا۔ حاضر یہ ہے کربلا۔ ہم چند دن بہرحال جتنا ہو سکا، جب بھی معاشرے میں فساد ہوگا، فساد جیسا بھی ہو، اس فساد کو پلٹانے کے لیے، اس کے اصل تک پہنچانے کے لیے پروردگار اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے۔ کربلا بھی اس پورے فساد کو جو امت مسلمہ میں تھی اسے پلٹانے کے لیے امام حسین پہنچے ہیں۔ امام حسین کو زبردستی نہیں لایا گیا کربلا، امام نے خود کربلا سجائی ہے قیامت تک کے لیے پلٹانے کے لیے۔ آج بھی دنیا میں فساد ہے، آج دنیا میں مشکلات ہیں، آج اسی امام حسین کا فرزند انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور اس سارے فساد کو ختم کر کر اس اصل اصلاح کی طرف لے جائے۔ وہاں میں نے اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا۔ ہاں حضرت، میں اپنی اگر آئس کو جم کرتا ہوں گو کہ حق ادا نہ ہوا، جو حق ہے عزاداری کا، جو حق ہے امام کی قربانی کا، اس بیان کا، وہ حق ادا نہیں ہوا، وہ حق مقدا کر بھی نہیں سکتے۔ بس اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ایک لمحہ، ایک قدم ہم اپنے وجود کے ساتھ اپنے امام کی طرف بڑھا لیا تو سمجھ لیں بس ہم نے کچھ کربلا سے لے لیا۔ کربلا اپنے دامن میں بہت داغ رکھتی ہے۔ کربلا میں ماؤں کے غم بڑے غم ہیں۔ آزاداران محترم، آج شب عاشورہ ہے، آج وہ رات ہے کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ مصائب آپ مرتب ان ایام میں سنتے آئے، سنتے رہے۔ آج کی رات ہے، کل کا دن ہے، ہمارے آنسو سنبھل جائیں گے، ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ہم روز عاشورہ میں عصر عاشور مجالس شام غریباں کے بعد تھک جاتے ہیں، مگر اس گھر کا غم شروع ہی شام غریباں سے ہوتا ہے کہ جن ماؤں کی گودیں روز عاشورہ کی صبح تک آباد تھیں، وہی ماؤں کی آغوشیں شام غریبہ میں اجڑ گئی۔ امام اپنے آخری وقت میں جہاں زخمی بھی ہیں، جہاں پیاسے بھی ہیں، صدا بلند کرتے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جب یہ امام نے استغاثہ بلند کیا تو دیکھا خیموں میں گریا شروع ہو گیا۔ امام خیموں کی طرف آئے، کہا بہن ہم نے نہیں کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی آواز نہ آئے؟ یہ گریا کیسا؟ تو بیبیاں فرماتی ہیں کا اعلان کیا ہے، یہ بچہ بہت بے چین ہے، اسے چین نہیں آتا، یہ کبھی اس آغوش میں کبھی اس آغوش میں، یہ سنبھل نہیں رہا۔
امام نے اس اپنے بچے کو، اس 6 ماہ کے پھول کو اپنی آغوش میں لیا، اور ایسا حضرت علی اصغر سکون میں آ گئے اپنے بابا کی آغوش میں، کیونکہ علی اصغر جانتے تھے کہ یہی میری آخری آغوش ہے۔ ہاں عزاداران محترم، ابا کو اپنے اوپر ڈالا اور لے کر چلے، اشکیا کلش کر سمجھا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا دیکھا قرآن تو نہیں، ایک قرآن کا چھوٹا سا سورہ ہے۔ آزاداران محترم، امام نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں ہے تو اس پر تو رحم کرو، اس کو تو پانی دے دو۔ آزاداران محترم، مقاتل بیان کرتا ہے حضرت علی اصغر کی کیفیت کو، کبھی محسوس کریں جب پیاس ہو اور وہ بھی بچہ ہو، بچہ کہہ نہ سکتا ہو، وہ پھول ہے کربلا کا جو دشت کربلا میں مرجھایا ہوا ہے، امام اسے پانی سے اس کو کھلانے کے لیے آئے تھے، یہ کھلتا اگر اسے پانی ملتا، ہاں یہ کھلا ضرور ہے عزاداران محترم، لیکن پانی سے نہیں۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک مقام پر امام نے اسے رکھ دیا کہ شاید تمہیں یہ لگتا ہو کہ میں پانی چاہتا ہوں، لیکن بیان ہوتا ہے حضرت علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ اللہ اللہ، امام نے اٹھا لیا، اشکیا کے لشکر میں گریا شروع ہو گیا۔ لعین کہتا ہے حرملا اگر ایسا ہی رہا تو یہ تو جنگ کہیں ہم ہار نہ جائیں، اس بے زباں کو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ علی اصغر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن بے زباں تبلیغ ہے کربلا کے اندر۔ علی اصغر کو لانا امام حسین کا کربلا میں یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو کھینچنا ہے کہ رہتی قیامت تک بتا دیا جائے کہ یہ کون تھے کہ جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو پانی نہیں دیا۔ حرملا کا 3 پھل والا تیر کھچا اور ہمیشہ کے لیے اس مسکراہٹوں کو خاموش کر دیا۔ تیر آیا اس طرح حضرت علی اصغر کی گردن پر لگا کہ کہتے ہیں کہ علی اصغر اپنے بابا کے دامن میں پلٹ گئے، نہیں چاہتے تھے کہ بابا میری اس گردن کو نشان کو دیکھیں، وہ مسکراہٹیں وہیں رہ گئیں۔ خون میرے مولا نے اٹھایا، زمین کو کہا، زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان کو دیا، قبول نہیں، اپنے محاسن پر لگایا، اب عرش بدن کو لے کر چلے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے بڑے بڑے بدن اٹھائے، مگر نہ جانے یہ 6 ماہ کے بچے کا وزن کتنا تھا۔ ایک قدم آگے بڑھتے تھے، ایک قدم بڑھتے تھے، ایک قدم آگے بڑھتے تھے۔ یہ بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ اسے خیموں کی طرف نہ لے کے گئے، خیموں کے پیچھے گئے، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنائی اور علی اصغر کو سلا دیا۔ مقتل کہتے ہیں امام حسین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، صدائی حسین اٹھو۔ عزاداران محترم، یہ تو وہ ماں جانتی ہے کہ جو نہ جانے کتنے عرصے علی اصغر کو دیکھتی رہی، یہ وہ چھوٹی بہن جو اس تمنا میں تھی کہ یہ بھائی میرا پانی پی کر آئے گا، مگر نہ آ سکا۔ اب جہاں جہاں یہ بہن جاتی تھی، جب اسے پانی ملتا تھا اپنے ننھے بھائی کو یاد کرتی تھی، علی اصغر تم بھی ہوتے تو تمہیں بھی یہ پانی ملتا۔ ہاں عزاداران محترم، بس مجھے گزارش کی گئی ہے کہ چند لمحے اس آخری مراحل کو بھی بیان کروں۔ مرحلہ بڑا سخت تھا، ہم سے تو 2 لفظ بیان نہ ہو سکے۔ وہ حسین جانتا ہے کہ کس طرح اس نے دشت کربلا میں خاک کو اپنی دامن سے جھاڑا اور علی اصغر کی جگہ سے اٹھے۔ غربت سید الشہداء ہے، آخری وقت آیا۔ عزاداران محترم، امام اب وداع مانگ رہے ہیں، اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہیں، اہل حرم کے پاس آئے اور یہ بآخری ملاقات ہے۔ گفتگویں ہوئی
اور بہن کس طرح اپنے بھائی سے جدا ہوئی یہ آپ مقاتل میں سنتے رہتے ہیں۔ امام سوار ہوئے، بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے جو دیکھ رہی ہے صبح سے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، کہا بابا بھی جا رہے ہیں، تو بعض مقاتل میں ہے، کہا اس بچی نے بابا ہمیں پھر کہیں اور لے جائے، ہمیں واپس مدینہ ہی لے آئے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اب یہ وقت نہیں ہے، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ کس طرح امام حسین نے اپنی اس بچی کو اپنے آغوش میں لیا ہوگا، کس طرح اسے دلاسا دیا ہوگا، یہ باپ جانتا ہے اور بچی جانتی ہے۔ آزادار محترم امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ابھی چلنا شروع ہوا۔ وہ بہن جو بچپن سے گھر کے اندر ظلم اور ستم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس نے مدینہ کے دروازوں کو جلتے دیکھا، جس نے بابا کے سر کے اوپر زرد کپڑوں کو بندھے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے بھائی حسن کے جنازوں سے تیروں کو نکال کے دیکھا، ابھی اس کا آخری آسرا ہے حسین جو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بہن نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، صدا دی محلن یا اپنے زہرا، ارے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلو۔ آزادار محترم امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو ودا کر آیا ہوں، نہ جانے کس طرح امام حسین گئے۔ تلے زینبیہ سے کھڑی یہ بہن دیکھ رہی ہے، ہاں آزادارن میں امام حسین نے جنگ کی، پیاسے کی جنگ، بھوکے کی جنگ، علی اکبر کا داغ سینے پر اس کی جنگ، نہ جانے کیسے کیسے زخموں کی، لیکن پھر صدا آ گئی حسین بس اب تمہاری قربانی قبول ہے، آ جاؤ ہماری طرف۔ آزاداران محترم میں بیان نہیں کر سکتا، نہ جانے کہاں سے تیر آئے، کہاں سے نیزے آئے، کس طرح آئے کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ اسے کرتے پر نہ جانے کتنے نیزوں اور تیروں کے نشان تھے، کتنے تیر میرے مولا نے کھائے۔ اب جب امام اپنے اس مقام پر آئے کہ جہاں پر خود امام کی سواری امام کو لے کر آئی ہے، جہاں شاید رات کو شب عاشورہ وہ ماں آ کر پتھروں کو چنتی رہی کہ یہاں میرا بیٹا گرے گا۔ آزادارن محترم امام حسین آ گئے، لوگ جمع ہو گئے، شمر لعین آ گیا۔ جب امام نے دیکھا کہ شمر جو ہے وہ سینے پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کند خنجر سے چاہا امام کی گردن کو جدا کرے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ سامنے سے گردن جدا نہ ہو پائی، جیسے کسی بھیڑ کو اس کی پشت سے جدا کیا جاتا ہے، امام کی گردن کو پشت سے جدا کیا گیا۔ ارے ہائے زہرا کی کمائی لٹ گئی، ارے زینب اس تلے زینبیہ سے دیکھتی رہی کہ شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، کہا تقبل منا یا ابتا و محمدا، ارے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ماتم حسین اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی دینا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی،
گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں نے لوں علی اکبر کی بلائیں لینا ہے ابھی کون محمد کی بلائیں اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیغمبر کے نشان تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک ہر چند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی ارے کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی کل کون سنے گا یہ میری آہو بکا بھی ارے ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پناہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں گھر جائیں گے ناصر میرے آدا کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب